السلام علیکم پیارے دوستو، میں ہوں آپ کی دوست مائرہ بطور، اور آج ہم جو کہانی پڑھیں گے اس کہانی کا نام ہے سونے کا انڈا دینے والی مرغی۔ کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ وہ بہت ہی غریب تھا اور کھیتی باڑی کر کے اپنا گزر بسر کرتا تھا۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا مکان تھا، کچھ سامان اور کچھ مرغیاں تھیں۔ کسان سوچا کرتا تھا کہ کاش کچھ ایسا ہو جائے کہ وہ بھی امیر ہو جائے اور اسے کام کرنے کی ضرورت نہ پڑے اور وہ اپنی ضرورت کی ہر چیز آسانی سے خرید سکے۔ ایک رات جب کسان سو کر اٹھا تو وہ اپنی مرغیوں کو دیکھنے کے لیے ان کے پاس گیا تو اس نے دیکھا ایک مرغی کے پاس کوئی چیز چمک رہی ہے۔ جب اس نے دیکھا تو وہ ایک سونے کا انڈا تھا۔ کسان سونے کا انڈا دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ اللہ پاک نے میری دعا سن لی ہے اور میں اب امیر ہو جاؤں گا۔ کسان وہ انڈا لے کر شہر سونار کے پاس بیچنے کے لیے چلا گیا۔ جب سونار نے وہ انڈا دیکھا تو بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ یہ تو ایک بہت ہی قیمتی اور خوبصورت انڈا ہے۔ سونار نے کسان کو بہت سارے پیسے دیے، جسے دیکھ کر کسان بہت خوش ہوا، کیونکہ کسان نے اپنی زندگی میں اتنے سارے پیسے ایک ساتھ نہیں دیکھے تھے۔ اب کسان روزانہ سونے کا انڈا لے کر جاتا اور سونار کی دکان پر بیچ آتا۔ اس طرح کسان آہستہ آہستہ امیر ہوتا گیا۔ اس نے اپنا گھر اور ضرورت کی ہر چیز خرید لی اور اس کے بچے آزادی کی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگے۔ ایک دن اس کا دوست اس سے ملنے آیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ وہ راتوں رات امیر ہو گیا ہے۔ کسان نے سارا واقعہ اپنے دوست کو سنا دیا کہ اس کے پاس ایک سونے کی مرغی ہے جو ایک سونے کا انڈا دیتی ہے اور وہ روز وہ انڈا بیچ کر آتا ہے اور اچھے خاصے پیسے کما لیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ امیر ہو گیا ہے اور اس کے حالات بدل گئے ہیں۔ کسان کے دوست نے کہا، تم بھی کتنے پاگل ہو، کتنے بیوقوف ہو۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو کبھی بھی روزانہ ایک مرغی کے انڈے کا انتظار نہ کرتا اور ایک ہی بار مرغی کو ذبح کر کے اس کے پیٹ سے سارے انڈے نکال لیتا اور مجھے بار بار مرغی سے انڈا لینے کا انتظار نہ کرنا پڑتا اور میں وہ انڈے بیچ کر امیر سے امیر تر ہو جاتا۔ کسان کے دوست کے جانے کے بعد کسان نے سوچا کہ میں بھی کتنا بیوقوف ہوں، کیوں نہ میں اپنے دوست کی طرح مرغی کو ذبح کر کے اس کے پیٹ سے سارے انڈے ایک ہی بار نکال لوں تاکہ مجھے روزانہ انڈے کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ کسان مرغی کے پاس گیا اور مرغی کو ذبح کر دیا۔ لیکن افسوس، مرغی کے پیٹ سے کوئی انڈا بھی نہ نکلا۔ اب کسان کے پاس پچھتانے کے سوا کچھ نہ بچا، اسے اس کے لالچ کی سزا مل گئی تھی۔ نتیجہ، لالچ کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔